ایک باغ نے جنگل میں آتنک پھیلا رکھا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں کئی شکار کر لیتا تھا۔ ایک بار اس باغ کو شکار نہیں ملا، اس کو بہت ہی بھوک لگ رہی تھی۔ ارے آج ان جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کوئی جانور دکھائی نہیں دے رہے۔ تبھی اس کے سامنے ایک بالو آیا۔ بالو کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگا۔ بالو بھی بہت تیزی سے بھاگا۔ بھاگتے 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 بالو اس کے چنگل سے جا نکلا اور شیر کھڑا ہو کر دہاڑنے لگا اور اونچے پتھر پر کھڑا الو یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ کیا شیر، تم ایک بالو کو نہیں پکڑ سکے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کو نہیں پکڑ سکتا؟ اب میں سب سے پہلے اس بالو کا ہی شکار کروں گا۔ اگر میں نے اس کو نہیں مارا تو میرا نام بھی باغ نہیں ہے۔ باغ نے ٹھان لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے شکار کرے گا تو وہ بالو کا ہی شکار کرے گا۔ باغ نے بالو کو بہت ہی ڈھونڈا لیکن بالو تو چھپا ہی ہوا تھا۔ اس طرح وقت بیتتا ہی گیا۔ باغ کو شکار نہ ملنے کی صورت میں باغ کمزور پڑ گیا تھا۔ اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ ادھر بالو کے پاس ایک چلاک لومڑی آئی اور کہنے لگی، ارے بالو بھائی، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اب بالو لومڑی کو بتاتا ہے، لومڑی بہن، وہ باغ 3 دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں اس سے ڈرنا تو نہیں چاہیے بلکہ ہوشیاری سے کام لینا چاہیے اور اس سے بچنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ ہاں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ تب لومڑی بالو کو سارا پلان سمجھا دیتی ہے اور ٹائم کے مطابق ہی لومڑی باغ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، باغ مہاراج، آپ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بالو آپ کے ڈر سے تو خود ہی مر گیا۔ اب تمہیں کوئی اور ہی شکار ڈھونڈنا چاہیے۔ اچھا، وہ ڈرپوک بالو اگر مر گیا ہے تو مجھے اور کوئی شکار تلاش کرنا چاہیے۔ باغ، ابھی میں نے ایک ڈائناسور دیکھا ہے، وہ جادوئی ڈائناسور ہے۔ دوپہر کے سمے کچھ اس کی جادوئی شکتیاں کام نہیں کرتی۔ اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم کبھی نہیں مر سکتے اور نہ ہی تم کبھی کمزور ہو سکتے ہو۔ لومڑی کی اتنی باتیں سن کر شیر کو لالچ آ جاتا ہے۔ دوپہر کو شیر ڈائناسور کے پاس پہنچتا ہے۔ باغ کو کیا پتا تھا کہ وہ ایک ڈائناسور نہیں بلکہ ایک پتھر کا پتلا ہے۔ باغ جلدی سے جا کر اس ڈائناسور پر حملہ کر دیتا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے باغ کا سر ڈائناسور پر لگتا ہے، اس کا خون بہتا ہے اور باغ وہیں پر مر جاتا ہے۔ لومڑی اپنے پلان کی وجہ سے باقی سب جانوروں کی جان کو بچا لیتی ہے۔ آخر کار لومڑی ہوشیار تو ہوتی ہی ہے۔ لومڑی کی وجہ سے بالو کو چھپنا نہیں پڑتا اور وہ جنگل میں آزادی سے گھومتا ہے اور جنگل کے باقی جانور بھی خوشی خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔